بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم کہ اس مالک کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بابرکت ساعتوں سے ہمیں اپنے قرب کو پانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ دنیا عالم سے ہمارے ساتھ شریک اس اعتکاف میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تمام تر معتکفات ہمارے اس اعتکاف میں شریک جو الخلوہ و تربیہ کا حصہ ہیں، آپ سب کے لیے منہاج القرآن ومن لیگ محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیے ہوئے ہے، اور آج کی اس محفل پاک کا آغاز ہم الحمدللہ تعالی تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہیں گے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت کہو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ اور صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت لاکھ کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور یا رسول اللہ، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاغ ہے آنکھیں تو والفجر ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں ہے کسی سے عداوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی بزم میں تشریف فرما قاری قرآن آپ کو دعوت سخن دوں گی، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آیات بینات سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ محترمہ قاریہ سدرہ صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے
قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات بینات کی تلاوت قرآن پاک انتہائی خوبصورت انداز میں محترمہ باجی سدرہ صاحبہ نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گی حمد باری تعالیٰ کے لیے کہ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے لیے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترمہ باجی سدرہ صاحبہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے اور التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہیں صدا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ اور دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا ہاں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن ربا معاف چکر ربا 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 ہاں ربا معاف چکر میرے جرمانو، بے شک میں گنہارا، پر جس واسطے کل کائنات بنی او دیال دا میں حبداراں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، لیکن قابل غور شعر ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر
اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، لیکن وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، ہاں تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، ہاں لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا 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 مولا۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے اور ذرہ ذرہ سلام کہتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ سلام کہتا ہے، اور میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیر نصیر النصیر کا پہلا کلام پیش کروں گی، اس کے لفظ لفظ پہ غور کیجئے گا اور سنیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا۔ بڑا خوبصورت شعر۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں
کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا. اور میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. تو حضور صاحب نے کیا کہنا ہے؟ میں ہوں بیمار، میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا. میں ہوں بیمار اور میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے. میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے. کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. کہ تیرے بس میں ہے. بہت خوبصورت شعر. چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم. چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم. وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا کرنا. وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے یتیم. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. اور اس کلام کی جان ہے یہ شعر. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. جن کا مسلک جن کا مسلک جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. اور دشمن آ جائے تو اٹھ کے وہ بچھانا چادر. دشمن آ جائے تو اٹھ کے وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. حق تو میرا بھی ہے. اور مقطع مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا
کرنا حق تو میرا بھی ہے. جو اب میں کلام پیش کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت ہے. کلام تو سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ کچھ زیادہ خوبصورت ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جو بھی مجھے سماعت کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں. دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. یہ شعر آپ سب نے اپنے لیے پڑھنا ہے. یہ سر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. تو سب نے کیا کہنا ہے؟ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور الحاج محمد علی ظہوری قصوری نے کیا فرمایا؟ بوقت پرسش بروز محشر کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے بوقت پرسش بروز محشر کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے ادھر کھڑے کر رہے ہو کیا تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور پیر نصیر النصیر نے کیا فرمایا؟ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، پہلے دیکھ لو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. اور یہ شعر آپ سب کے لیے، آپ سب ایسے نہیں اس اعتکاف کا حصہ بن گئے، کہیں سے اذن ملتا ہے، کہیں سے منظوری ہو جاتی ہے، وہاں سے اذن ملتا ہے تب آپ آتے ہیں. تو یہ شعر آپ کی نظر ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں، میں
محفل میں، میں شعر اس کی لائن بدلوں گی، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں اعتکاف میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اس کلام کا آخری شعر، ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے، رمضان المبارک کا ماہ مبارکہ ہے، اور آپ اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ رب العزت کو منانے کی خاطر خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً دنیا و آخرت کی فلاح ممکن ہی نہیں جب تک ہم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی نہ کر لیں، اور اگر آقا راضی ہو جائیں اور آقا اپنے غلاموں پر، آقا اپنے بندوں پر، آقا اپنے محبت کرنے والوں پر جب نگاہ ڈال دیں اور نظر کرم فرما دیں تو یقیناً دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اپنے گھروں سے الخلوہ و تربیہ اعتکاف کا حصہ بنتے ہوئے اس محفل نعت میں اتنی محبت اور شوق سے بیٹھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں ایسے گم ہو جائیں، آقا کو ایسے تڑپ کر پکاریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے تڑپ کر یاد کریں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح درود و سلام کے نذرانے پیش کریں کہ آقا یہ اعتکاف اور اپنے گھروں میں خلوت نشینی اختیار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جب اس اعتکاف سے اٹھے ہم تو ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ساری کدورتوں سے، سارے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جس طرح کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معافی، کیونکہ رحمت، کیونکہ نعمت، دنیا و آخرت کی بھلائی جو کچھ ملے گا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی خیرات اور آپ کی نظر کرم سے ملے گا۔ بہت خوبصورت کلام پڑھنے لگے ہیں آپ، اپنے گھروں سے ہی اپنی نشستوں پہ بیٹھتے ہوئے، اپنی اعتکاف گاہوں میں بیٹھتے ہوئے یہ سمجھیں آپ اپنی تربیت، آپ اس وقت اپنی اعتکاف گاہ میں نہیں بیٹھی ہوئیں، آپ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھی ہوئیں، بلکہ اس کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ گنبد خضرا کی چھاؤں ہے۔ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جالی مبارک کا تصور کرتے ہوئے اس کلام میں شریک ہو جائیں تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص رحمت آج اس محفل میں ہمارے ساتھ ہو۔ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دی کر سونے آ، سوڑ عرض میری، سوڑ عرض میری، سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ
نظر کرم دی کر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر میں تتڑی دیا سن لے ہوا میں تتڑی دیا سن لے ہوا اے در چھڑ کے میں کس در جاواں اے در چھڑ کے میں کس در جاواں میری خالی جھولی بھر سونے آوے میری خالی جھولی بھر سونے آ سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم ساڈا مان تران تسیو ساڈا مان تران تسیو ساڈا مان تران تسیو ساڈی جند تے جان تسیو ساڈا مان تران تسیو ساڈی جند تے جان تسیو تاڑے ہوندیاں کاندا ڈر سونے آوے تاڑے ہوندیاں کاندا ڈر سونے آ سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم اور سونے یا سونا مکھ دیکھ لا جا سونے یا سونا مکھ دیکھ لا سب کہتے ہیں ہاں سونے یا سونا مکھ دیکھ لا جا سونے یا سونا مکھ دیکھ جا سونے یا سونا مکھ آن وسو مورے نینن میں تے میں اکھیوں کو بند کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہے دیکھن دوں کچلالا کے کرکروں میری آنکھوں سے گرتا جائے جن نینن میں آقا تو بسے وہاں دوجا کون سمائے سونے یا سونا مکھ دیکھ لا جا سونے یا سونا مکھ دیکھ سفنے دے وچ مینوں ملیا سونا تے میں گل وچ پالیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا جاواں سونے یا سونا مکھ دیکھ لا جا سونے یا سونا
مکھ دیکھ لا جا جات کرم دی ایسی پا جا جات کرم دی ایسی پجا دیدے تر سے جاور ٹھر سونے اوے دیدے تر سے جاور ٹھر سونے سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی کر سونے اوے سایہ نظر کرم دے کر سونے اوے سایہ نظر کرم دے کر سونے سن عرض میری سن عرض میری سایہ. اس خوبصورت محفل نعت کے بعد چونکہ اب افطار کی گھڑیاں قریب ہیں اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے نعمتوں کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جو مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے اور میں اسے نواز دوں. تو آئیے تمام احباب آپ جہاں پر موجود ہیں، یہ تمام معتکفات اس اعتکاف کا حصہ بنتے ہوئے اپنے مالک و مولا کو راضی کر کے، اپنے مالک و مولا سے ندا کرتے ہوئے، اس مولا کو پکارتے ہوئے، محبت کے ساتھ اس کا نام جپتے ہوئے اس کی رحمتوں کے طلبگار بن جائیں، اس کی نعمتوں کے طلبگار بن جائیں، اس کی بخششوں کے طلبگار بن جائیں، اس کی رحمتوں کے طلبگار بن جائیں. اور آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ذکر میں تمام احباب شریک رہیے گا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا. اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله سب کچھ تو ایتھے سب وچ تو او سب کچھ تو ایتھے سب وچ تو میں سب تو پاک پہچانا میں بھی تو تے تو بھی تو او میں بھی تو تے تو بھی تو میں بھی تو تے تو بھی تو ایتھے بھلا کون نہیں مانا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لکھاں بیرے بیری نو لگ دے او لکھاں بیرے بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے جیڑے پکن لال محمد او جیڑے پکن لال محمد بس یو ہوئی کھان دے وٹے اللہ 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 Allah hu 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا Allah 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 Allah
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یا عزیز عززنی بعین الخلائق حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا عزیز عززنی بعین الخلائق حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا عزیز عززنی بعین الخلائق حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقبل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواحہ اہل بیتہ منہم تحیتا وسلاما وبارک وسلم وصلی علیہ کثیرا. یا الہ العالمین تیری بارگاہ اقدس میں ہم گناہگار بندیاں عاجز و ناقص بندیاں حقیر و پر تقصیر بندیاں حاضر خدمت ہیں. الہ العالمین ہم تمام کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا. اس محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا جانا اور معتکفات کا تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہونا. مولا کائنات محبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں تجھے پکارنا تجھے ندا دینا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم گناہگار بندیاں حقیر و پر تقصیر بندیاں عاجز و ناقص بندیاں تیری بارگاہ میں دامن پسارے بیٹھی ہیں. رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں ان بابرکت لمحات میں جب تو اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جب تو گناہگاروں کو پکارتا ہے اور ہر مناجات کرنے والے ہر نجات کے طلبگار کو اپنے بارگاہ میں اپنے در اقدس پر بیٹھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. الہ العالمین ان بابرکت ساعتوں میں ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. ہمیں بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرما. الہ العالمین ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. مولا کائنات یہ بار بار اس گناہگار زبان سے تیری ندا کرنا تجھے پکارنا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگیاں عطا فرما. الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کے تمام ترفیضات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا کائنات ظاہر و باطن کی ہر آلائش سے ہمیں معافی عطا فرما. ہر قسم کے ظاہر و باطن کے گناہ سے معصیت سے ہمیں پاکیزگی عطا فرما. الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی خیرات عطا فرما. مولا یہ الخلوہ والتربیہ اس کے پاکیزہ لمحات کے اندر الخلوہ والتربیہ کے ٹائٹل کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں موجود ہیں. ہمیں اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرما اپنی بارگاہ کی خلوتیں عطا فرما. مولا وہ صحبتیں وہ خلوتیں جو تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہمیں اس کی خیرات عطا فرما. مولا وہ محبت جو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے ہمیں اس کی خیرات عطا فرما. آقا کی وفاؤں کی خیرات عطا کر. یہ گناہگار بندے تیری بارگاہ میں مناجات کرنے بیٹھے ہیں. مولا یہ گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. یہ تجھ سے دستبہ دعا ہیں تیرے در پہ آن بیٹھے ہیں. الہ العالمین ہماری ہر قسم کے گناہ ہر قسم کی معصیت کو درگزر فرماتے ہوئے ہماری ہر طلب کو اپنی رضا کے تابع کرتے ہوئے پورا فرما. یا رب کائنات اپنی نعمتوں اپنی رحمتوں کے دروازے وا فرما دے اپنی برکات کے دروازے وا فرما دے. مفلسان ایماندہ در کوئے تو شیل اللہ از جمال روئے تو دست بکشا جانب زنبیل ما آفری بردست و بر بازوئے تو شیل اللہ ای غریب بے نوا ما ہما محتاج تو حاجت روا خدایا دوستاں را چوں بفضل خود کنی مہماں بقلب کوئے خدا دم تو آیا کست خاں دادن منم مفلس ترین خلق وعدہ کردائی یا رب کہ
خواہم گنج رحمت را بدست مفلس دادن. یا رب کائنات تو خود اپنی رحمت کا دسترخوان بچھاتا ہے اور بچھا کر اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مفلس و نادار، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا جو میری رحمت کے دسترخوان پر آن بیٹھے. یا رب کائنات تیرے حبیب کی امت کے سب سے مفلس ترین بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. الہ العالمین اپنی رحمت کے دسترخوان سے ہمیں عطا فرما، وہ کرم کر، وہ خیرات عطا کر کہ جس کا ایک قطرہ میسر آ جائے تو دنیا کائنات کی شہنشاہیاں میسر آ جاتی ہیں. الہ العالمین تجھ سے دنیا کی طلب نہیں کرتے ہیں، آخرت کی طلب نہیں رکھتے ہیں، لیکن بندہ گناہ گار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تصدق میں آخرت میں ان کے ساتھ کا طلبگار ہے. مولا کائنات قبولیت عطا فرما، یا رب کائنات قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو